السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو تو اللہ چاہے تو ان مجلس والوں کو عذاب دے، اور اللہ چاہے تو ان مجلس والوں کو معاف فرمائے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترات فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أو كما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں پھر اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں، ان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث یہ مجلس ہوگی۔ بس اگر اللہ چاہے تو ان لوگوں کو عذاب دے گا، اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہاں جو بمانی ہے حسرت، وبال، ندامت آگ کے ہیں۔ حضرات محتشم، آپ ایک بات کا بغور جائزہ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی کا جو ذکر ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور ذکر کو ہر وقت کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھیے۔ اور یہاں درود و سلام کی قبولیت کا بہت اہم ذکر ہے۔ جس دعا کے آگے پیچھے انسان درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ وہ دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے جس کے آگے پیچھے انسان درود و سلام پڑھتا ہے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود ایسا درود ہے، اگر انسان دکھلاوے کے لیے بھی کرے گا تو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو انداز محبت اپنے محبوب کے ساتھ اپنایا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو۔ اگر تم میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو گے تو سمجھو تم نے اللہ کے ساتھ محبت کی ہے۔ یہ ذکر خدا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، تو اس آپ کا ذکر جو ہے وہ کسی حالت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ذکر مصطفیٰ ہی دراصل ذکر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کو ہر وقت درود و سلام پر کسی بھی محفل میں آپ بیٹھیں تو آپ کو لازم و ملزوم یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لازماً کرنا چاہیے۔ یہ مجلس آپ کے لیے وبال نہیں بنے گی، یہ مجلس آپ کے لیے آگ نہیں بنے گی، یہ مجلس آپ کے لیے ندامت نہیں بنے گی، یہ مجلس آپ کے لیے حسرت نہیں بنے گی، یہ مجلس بلکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ آپ کو یہاں میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ درود پاک لازماً پڑھا کریں۔ درود پاک ایسی عبادت ہے، اس سے آپ کی تمام حسرتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کو سکون قلب حاصل ہوگا، اور آپ کو یقیناً جب سکون کی دولت حاصل ہو جائے گی تو بہت سی نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ درود و سلام ضرور پڑھا کریں گے، اللہ کے نبی پر ضرور درود و سلام بھیجیں 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ چلتے پھرتے پڑھیں، پاگل ہو کر پڑھیں، مجنون ہو کر پڑھیں، دیوانے ہو کر پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ
آپ پر اتنا فضل فرمائے گا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔